لا إله إلا الله 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 أنت المجيب أنت الرقيب أنت السميع لمن يريد أنت القريب على قريب أقل فيه ما ہے مجيب تو ہے رقیب سنتا ہے تو ہے قریب سب کا محافظ ایک ہی تو سب کا فقط تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. آج کی کہانی کا عنوان ہے یہ نہر ہی تو ہے. کہانی کا آغاز کرتے ہیں. سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض شہر کا واقعہ ہے. ایک بہت ہی نیک خاتون رمضان المبارک کے مہینے میں ہر روز روزہ افطار کرنے سے پہلے اپنے بچوں کو اکٹھا کرتی، ان سے کہتی کہ میں آپ سے جو کہوں گی آپ نے وہی کہنا ہے اور پیچھے پیچھے دہرانا ہے. پھر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی اور کہتی الہی ہمیں اپنا گھر عطا کر اور وہ گھر ایسا ہو جس کے آگے نہر ہو. تمام بچے اس کے سامنے اس کے آگے ہاتھ اٹھاتے، اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ یہی فکرہ دہراتے اور دعا مانگتے. اس خاتون کا شوہر ہنستا اور کہتا اپنے گھر کی بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن یہ گھر کی آگے نہر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس صحرائی علاقے میں نہر کہاں سے آئے گی؟ بیوی سے جواب میں یہ کہتی آپ کو اس بات سے کیا غرض؟ یہ میرا اور میرے اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، آپ بیچ میں مت آئیں. اللہ نے کہا ہے کہ آپ مجھ سے مانگیں میں عطا کروں گا، تو ہم جو جی میں آئے مانگیں گے اور بار بار مانگیں گے. غرض وہ ہر روز اسی طرح اپنے بچوں کو اکٹھا کرتی، خود بھی دعا کرتی اور ان سے بھی کرواتی. رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو گیا. ایک دن اس خاتون کے شوہر نے ہنس کر کہا اب بتاؤ کہاں ہے تمہارا گھر اور کہاں ہے وہ نہر؟ خاتون نے بڑی یقین سے جواب دیا اللہ تعالیٰ ہمارا گھر ہمیں ضرور عطا فرمائیں گے اور وہ ہماری تمام مرادیں بھی پوری کریں گے. اس سے اگلا واقعہ وہ خاتون خود بیان کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ میں شوال کے 6 روزے رکھ کر فارغ ہوئی تھی کہ ایک روز بہت ہی عجیب سا واقعہ پیش آیا. وہ کہتی ہیں کہ ان کے شوہر نماز عصر کے بعد مسجد سے نماز پڑھ کر نکل رہے تھے کہ ریاض کے ایک نہایت امیر آدمی نے ان کا راستہ روکا. اور وہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر کہتی ہیں کہ میں اسے نہیں جانتا تھا. اس آدمی نے ان کو سلام کیا اور کہا کہ ہمارے پاس ایک گھر ہے. آدھے گھر میں تو میرے والد محترم رہتے ہیں، دوسرا گھر آدھا جو ہے وہ خالی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کی اولاد کو بہت زیادہ فضل و کرم سے بہت دولت سے نوازا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس آدھے گھر کی ضرورت نہیں ہے. آج اس ارادے سے گھر سے نکلا تھا کہ نماز عصر کے بعد مسجد سے نکلنے والے پہلے آدمی کو وہ آدھا گھر دے دوں گا. وہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر کہتے ہیں کہ چونکہ میرے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اور وہ پہلا شخص میں تھا تو چنانچہ اس نے کہا کہ آدھا گھر آپ ہدیہ میں قبول فرما لیجئے. بلا قیمت مکان لیتے ہوئے ان کے شوہر کو تردد ہوا اور وہ کہنے لگے کہ میں بغیر قیمت کے گھر لینا نہیں چاہتا. تو آگے سے وہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ کی تسلی قیمت دیے بغیر نہیں ہوتی تو جتنی رقم آپ آسانی سے دے سکتے ہیں وہ دے دیجئے. ان کی بیوی کہتی ہیں کہ ہم نے ادھر سے کچھ رقم اکٹھا کی اور جو کم و بیش 6000 ریال بنے وہ رقم ہم نے شخص کے حوالے کر دی. اب ہم اس آدھے مکان کے مالک تھے. مکان ریاض کے ایک ماڈرن علاقے میں واقع تھا. سچ ہے کہ جو آدمی سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو ضرور سنتے ہیں. وہ کہتی ہے لیکن ایک بات نے مجھے پریشان کر رکھا تھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے جو گھر مانگا تھا اس کے آگے تو نہر ہونی چاہیے تھی. مکان تو مل گیا لیکن اس کے آگے نہر نہیں تھی. بہت اچھی بات ہے کہ جو لوگ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو مانگا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور دیں گے. یہ ان کے یقین کا عالم تھا کہ انہوں نے کہا کہ نہر کہاں ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک عالم دین سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ مجھ سے جو مانگو میں عطا کروں گا. میں نے اللہ تعالیٰ سے نہر کے کنارے گھر مانگا تھا، گھر مل گیا، نہر نہیں ملی. ان عالم دین کو میری وہ بیوی جو ہے وہ کہتی ہیں کہ ان عالم دین کو میری دعا اور میرے جو دعا کی قبولیت تھی اس پر حیرت بھی ہوئی. انہوں نے دریافت کیا آپ کے گھر کے سامنے اس وقت کیا ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ آگے سے میں نے کہا کہ ہمارے گھر کے سامنے ایک خوبصورت مسجد ہے. عالم دین مسکرائے اور فرمایا یہ نہر ہی تو ہے. انہوں نے اس بات کو اس طرح سے ثابت کیا کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ آدمی کا گھر نہر کے کنارے ہو
اور اس میں سے روزانہ 5 بار غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے جواب دیا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بدن پر میل کچیل باقی نہیں رہے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہی حال 5 نمازوں کا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا ہے، یعنی کہ ان کی دعا قبول ہوئی اور پوری کی پوری اسی طرح قبول کی گئی تھی جس طرح انہوں نے مانگی تھی۔ لا إله إلا الله